بھی کراچی بیسڈ بزنس کمیونٹی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے باوجود قومی خزانے کو 65 سے 70% ٹیکس کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جس کا وفاقی حکومت برملا اعتراف کرتی ہے۔ مشکلات کا سبب دیگر عوامل کے ساتھ محترم تمام پورٹ یوزرز صوبائی حکومت کو مینٹیننس آف انفراسٹرکچر 0.5% کے حساب سے ادائیگی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اس ٹیکس کو کسی بھی دوسرے نام سے صوبوں کو ہائیڈل پاور جنریشن، گیس اینڈ پیٹرولیم پروڈکشن کے حوالے سے رائلٹی ادا کرتی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پورٹ محمد بن قاسم وفاقی خیز آبادی اور ٹیکس کنٹریبیوشن کے تناسب سے جی ایس ٹی، موٹر وہیکل ٹیکس، مینٹیننس آف انفراسٹرکچر سیس اور دیگر مدات میں اپروپریٹ شیئر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے وصول ہونے چاہیے۔ انہوں نے آج مجھے چیمبر میں بلا کر اپنے خیالات کے ساتھ موقع فراہم کیا اور میری جو تجاویز میں نے صدر مملکت کے سامنے رکھی تھی ٹیکسیشن کے بارے میں، اس پر اب نے جو تجاویز کراچی میں ٹیکس کے بارے میں رکھی تھی وہ اللہ کے بھروسے پر رکھی تھی، اور اس کے بعد دوسرا انحصار میرا کراچی کے تاجروں پر اور صنعت کاروں پر۔ یہ کراچی کے وسیع تر مفاد میں لیکن یقین تھا اور اب بھی یقین ہے کراچی کے وسیع تر مفاد میں میری تجاویز کی جس حد تک بھی ممکن ہوگا حمایت کریں گے، بلکہ میں نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر کراچی کے ناظرین کی اپنی پہلی پریس کانفرنس میں منتخب ہونے کے بعد صدر مملکت سے درخواست کی تھی کہ کراچی پاکستان کی اقتصادی شہرک ہے، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی بہت اہمیت ہے اور ایک منفرد کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس رکے ہیں اور نہ ہو سکے ہیں ان کی وجہ سے کراچی کو اس وقت ایک سبسٹینشل فائنینشیل پیکیج کی ضرورت ہے، اور میں نے صدر مملکت یہ کی اس درخواست کا کوئی جواب مجھے صدر مملکت کی طرف سے نہیں ملا۔ جب میری پہلی ملاقات اسلام آباد کے اندر ان سے ہوئی اس میں بھی میں نے ان کے سامنے کراچی کے مسائل اور فائنینشیل پیکیج کی بات کی تھی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم کراچی کی مسائل پر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے کراچی کے بارے میں، آپ کراچی کے شہری ہیں، آپ سب کچھ کراچی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں چونکہ اس وقت اس کرسی پر بیٹھا ہوں، اس کو ناظم کراچی کی کرسی کہا جاتا ہے، کراچی کی قانون کے اندر بھی کراچی کی منفرد حیثیت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ کراچی میں جو محکمے ایوالو ہو کر آئے ہیں، مرین ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی سب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 30 جون تک، اس سال کے 30 جون تک پولیس کا محکمہ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا محکمہ بھی پوری طریقے سے سٹی گورنمنٹ کے اندر ایوالو ہو جائے گا۔ اب تک جو محکمے ایوالو ہو چکے ہیں ان کے جو امپلائیز ہیں اب تک کے ان کی تعداد تقریباً 1,45,000 اور اگر پولیس کا محکمہ بھی اور واٹر بورڈ کا محکمہ بھی ایوالو ہوگا ان کی تعداد تقریباً 85,000 بڑھ جائے گی۔ میں اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے، کراچی کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ کراچی کو صحیح معنی میں ایک اسلامی فلاحی شہر ضرور بناؤں گا اور انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اندر بناؤں گا۔